نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ پارہ نمبر 7 سورہ مائدہ، رکوع نمبر 4، آیات نمبر 37، 38، 39، 40 اور 41۔ وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، اور کہتے ہیں کہ کیوں نازل نہیں ہوتی اس پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے۔ قل ان اللہ قادر علی ان ينزل آیۃ، آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالی اس بات پر قادر ہے کہ اتار دے نشانی، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، اور نہیں ہے زمین پر کوئی چلنے والا۔ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ، اور کوئی بھی پرندہ جو اڑتا ہو اپنے پروں پر، اپنے بازو پر۔ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، مگر ہر ایک امت ہے تمہاری طرح۔ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ، ہم نے لکھنے میں کوئی چیز نہیں چھوڑی ہے۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ، پھر اپنے رب کے سامنے جمع ہوں گے۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ، اور جو جھٹلاتے ہیں ہماری آیتوں کو وہ بہرے اور گونگے ہیں اندھیروں میں۔ مَن يَشَاءِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَاء يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جس کو چاہے اللہ گمراہ کرے اور جس کو چاہے ڈال دے سیدھے راستے پر۔ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ آتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ، آپ فرما دیجئے کہ بتاؤ اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے، او اتتکم الساعۃ، یا تمہارے پاس قیامت آ جائے، اغیر اللہ تدعون، تو کیا اللہ کے سوا کس کو پکارو گے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ بل ایاہ تدعون، بلکہ تم اسی کو پکارو گے۔ فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء، پھر وہی اس مصیبت کو دور کر دیتا ہے جس کی طرف تم نے پکارا ہے، ان شاء اگر چاہے۔ وتنسون ما تشرکون، اور بھول جاتے ہو تم جو شرک کرتے ہو۔ آیت مذکورہ آیات نمبر 37 میں فرمایا کہ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ، ان لوگوں نے کہا کہ کیوں نہیں اتاری گئی نشانی ان کے رب کی طرف سے۔ اب ظاہر ہے کہ سوال ہے
اور سوال کا جواب بھی واضح ہے، اور بئی معنی کہ اگر وہ نشانیوں کا، معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں تو نشانیاں اور معجزات تو بہت سارے ہیں۔ قرآن کریم اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی معجزہ ہے، لیکن ان بدبختوں کے فرمائشی نشانیاں اور تجویز کردہ نشانیوں کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ قل ان اللہ قادر علی ان ينزل آیۃ، اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ فرما دیجئے کہ بلا شبہ اللہ تعالی اس پر قادر ہے کہ ہر قسم کی نشانیاں نازل فرما دے، لیکن ولیکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان میں اکثر لوگ لا علم ہے، جانتے نہیں ہے کہ معجزات فرمائش کے مطابق نازل نہیں ہوتے، اور فرمائشی نشانیاں اگر ظاہر فرما دے اور پھر یہ تسلیم بھی نہ کرے، بات بھی نہ مانے، ایمان بھی نہ لائے، تو پھر ان کو ڈیل نہیں دی جائے گی۔ بہرحال ان کا یہ قول کوئی حق کے متلاشی کے حوالے سے نہیں ہے، کسی اخلاص پر مبنی نہیں ہے، بلکہ ضد ہے، عناد ہے، بغض ہے، جہالت پر مبنی ہے۔ آیات نمبر 38 میں فرمایا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، دابہ کل ما یدب علی الارض کو کہا جاتا ہے، مطلب زمین پر جو چلنے والے چلتے ہیں، اور جو بھی پرندہ اپنے بازو پر پروں سے اڑتے ہیں فضا میں، آسمان میں، ہوا میں، یہ بھی مخلوقات ہے، یہ سب تمہاری طرح امتیں ہیں، ان کے احوال محفوظ اور ان کے ساتھ متعلقہ امور جو ہے وہ مقرر ہے، اور ان کے مصلحتوں کے موافق وہ زندگی بسر کر رہے ہیں، سب اللہ کے تقدیر اور تدبیر کے ماتحت ہے، اور سب پوری مخلوقات کو اللہ کی تقدیر اور تدبیر شامل اور متناول ہے۔ تقدیر کے پابند ہے نباتات و جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ الا طوائف متخالفۃ امثالکم فی ان احوالها محفوظۃ و امورها معینۃ، ان کا ہر ایک کے کام معلوم ہے۔ پھر فرمایا ما فرطنا فی الکتاب، ہم نے کتاب میں کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے، لوح محفوظ میں ساری کائنات اور اس کے احوال لکھے ہوئے ہیں، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو لکھی ہوئی نہ ہو، حالن ہو، موجودن ہو، نباتات، جمادات، حیوانات، ساری مخلوقات، اور معالن ہو، آئندہ آنے والی مخلوقات ہو، تقدیری الہی سب کو شامل اور متناول ہے۔ عالم انس، عالم جن جو مکلف ہے احکام الہی پر، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، تقدیر صرف ان کو شامل نہیں ہے، اللہ کی تدبیر اور تقدیر سب مخلوقات کو شامل ہے، سب مخلوقات اللہ کی مملوک اور مخلوق ہے، اور سب نے اللہ کے سامنے جمع ہونا ہے۔ آیات نمبر 39 میں فرمایا
کہ والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی ہے، ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے، یہ اندھیروں میں گونگے ہیں، بہرے ہیں۔ اب ایک بندہ گونگا بھی ہو، بہرا بھی ہو اور پھر اندھیروں میں ہو، اور اہل علم لکھتے ہیں کہ ظلمات کو جمع لایا، جمع اسی لیے لایا کہ ظلمات جمع ہے ظلمتن کی، اندھیروں کو کہتے ہیں۔ کفر شرک کے تمام انواع اقسام کو شامل اور متناول ہے۔ جہالت کی ظلمات ہے، ضد اور عناد کی ظلمات ہے، خواہشات نفسانیہ کی ظلمات ہے، ظلم کی ظلمات ہے، مختلف قسم کے اندھیروں میں پنسے ہوئے لوگ۔ اور پھر فرمایا کہ من یشاء اللہ یضللہ، جس کو اللہ چاہے گمراہ کرے اور جس کو اللہ چاہے صراط مستقیم پر ڈال دیتے ہیں۔ اس میں تسلی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کے ذمہ جو ذمہ داری ہے تبلیغ کی، دعوت کی، وہ ذمہ داری آپ جاری رکھے، وہ کام جاری رکھے، یعنی حق کی دعوت دینا آپ کی فرض منصبی ہے۔ لوگوں کو دین کی طرف بلانا آپ کی ذمہ داری ہے، اور آپ اس جدوجہد پر مکلف ہے، نتیجے پر مکلف نہیں ہے۔ ہدایت تو اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، ما علی الرسول الا البلاغ المبین۔ اور آیت نمبر 40 میں فرمایا کہ قل ارأیتکم ان آتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ، آپ ان سے پوچھ لیجئے، دریافت کیجئے کہ تم لوگ جو توحید سے ہٹ رہے ہو، کفر شرک پر جمے ہوئے ہو، اگر تمہارے پاس دنیا میں ہی عذابی الہی آ جائے اور یا اچانک قیامت آ جائے، کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ جبکہ معاملہ ایسا نہیں ہے۔ جب مصیبت پڑتی ہے تو تم سب اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہو اور صرف اللہ ہی کو مصیبتوں کو دفع کرنے والا سمجھتے ہو، اور سچ بھی یہی ہے کہ مصیبت کے وقت تم معبودان باطلہ کو بھول جاتے ہو۔ اگر یہ معبودان باطلہ تمہیں نفع نہیں دے سکتے تو مصیبت کے وقت تم اس کو کیوں بھول جاتے ہو اور صرف اللہ ہی کو پکارتے ہو؟ اور آیت نمبر 41 میں فرمایا بل ایاہ تدعون، یہ جواب ہے ماقبل سوال کا، بلکہ تم اللہ ہی کو پکارتے ہو۔ فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء، پھر وہ مصیبت تم سے دور کر دیتا ہے جس کے دور کرنے کے واسطے تم نے پکارا ہے۔ لہذا جب مصیبت دور کرنے والا اللہ کی ذات ہے، مشکل کشا اللہ کی ذات ہے، تو اللہ ہی کی عبادت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرو، اور اسی میں دونوں جہانوں کے کامیابی اور کامرانی ہے۔ خلاصہ درس یہ ہوا کہ آیات نمبر 1 کی روح سے کہ فرمائشی آیات اور معجزات کا مطالبہ اور فرمائشی معجزات و آیات کے نزول کا مطالبہ لا علمی اور جہالت پر مبنی ہے، ضد اور حد درمی پر مبنی ہے۔ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ زمین پر چلنے والا کوئی چیز، ہوا میں اڑنے والا کوئی پرندہ،
اللہ کے مخلوق ہے، اللہ کے مملوک ہے، اللہ کے قبض قدرت میں ہے، اور اللہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے۔ کائنات عالم کے ہر چیز لوح محفوظ میں محفوظ اور مکتوب ہے۔ سب مخلوقات نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، جمع ہونا ہے، اور قیامت کے دن سب اہل حقوق کو ان کے حقوق ادا کر دی جائے گی، یہاں تک کہ بغیر سینگ کے بکرے کا انتقام سینگ والی بکرے سے بھی لیا جائے گا، قضا فی الحدیث۔ اور ایک بات ذہن میں رکھ کے کہ جانور کسی شریعت، کسی دین، احکام الہی، اسوہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکلف نہیں ہے، لہذا قیامت کے دن جانوروں سے جو انتقام کا معاملہ ہے یہ اللہ کے عدل انصاف کی وجہ سے ہوگی، نہ کہ جانوروں کے مکلف ہونے کی بنیاد پر۔ اللہ رب العالمین انصاف والا ہے۔ خلق اللہ، اللہ کے مخلوق کے باہمی حقوق اور مظالم کا معاملہ انتہائی سنگین ہے کہ غیر مکلف جانوروں کو بھی اس سے آزاد نہیں کیا گیا ہے، لہذا انسانوں کے اندر جو باہمی حقوق ہے اس کا ہر لحاظ سے خیال رکھا جائے۔ شریعت مطہرہ، احکام الہی، اسوہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عالم انسانیت اور عالم جنات دونوں مکلف ہے۔ اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات پر دو طبقے مکلف ہے، جنات اور انسان۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے، اور عوام الناس کو ہدایت پر لانے کے لیے، سیدھے راستے پر لانے کے لیے دعوت و تبلیغ کرنا، جد و جہد کرنا امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے، اور مصیبتوں کو دور کرنے والا، مشکل کشا صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ اللہ کے بغیر کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، اور اللہ کے بغیر جتنی بھی مخلوقات ہے وہ سارے غیر ہے۔ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی عبادت کا لائق نہیں مگر صرف ایک اللہ ہے، اور اللہ کے بغیر کوئی عبادت کا لائق نہیں، اور اللہ کے بغیر سارے غیر ہے، زندہ ہے، مردہ ہے، انسان ہے، جنات ہے، نباتات ہے، جتنی بھی مخلوقات ہے، یہ تمام مخلوقات عبادت کے قابل نہیں ہے، نہ جزوی طور پر نہ کلی طور پر، کسی بھی لحاظ سے، کسی بھی زاویے سے عبادت کا لائق صرف اللہ ہی کی ذات ہے، جو وحدہ لا شریک لہ ہے، جو خالق ہے، مالک ہے اور رازق ہے۔